بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں فقیرنی تھی۔ ایک دن ایک شخص بولا کہ بتا تیری کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک بڑا سا مکان اور 3 وقت کی روٹی چاہیے۔ تو وہ فوراً بولا مجھ سے شادی کر لے، مکان تیرے نام کر دوں گا۔ میں تو خوشی سے اچھل پڑی اور فوراً مان گئی۔ یوں وہ مجھے دلہن بنا کر جب گھر لایا تو اس نے پہلی شرط یہ رکھی کہ تو میری بیوی ہے مگر کبھی رات کو میرے کمرے میں آنے کی غلطی نہیں کرو گی، اور رات کے 12 بجنے سے پہلے شاپر میں گوشت ڈال کر فوراً کمرے سے نکل جانا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ روز میں ایسا ہی کرتے۔ ایک دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے گوشت رکھنا بھول گئی اور کمرے میں ہی سو گئی۔ آدھی رات کو اچانک آنکھ کھلی تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں معمول کے مطابق مانگنے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ ایک تو مجھے بخار تھا اور اوپر سے سورج کی آگ برساتی گرمی نے مجھے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ میں خود کو بڑی مشکل سے گھسیٹتی سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ گرو نے کہہ کر رکھا تھا کہ اگر آج تو خالی ہاتھ واپس آ گئی تو کل تیرا ایک ہاتھ کاٹ کر تمہیں کام پر بھیجوں گا، کیونکہ کچھ دنوں سے مجھے بالکل بھی بھیک نہیں مل رہی تھی۔ میں جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی تو آگے سے یہی جواب ملتا کہ جوان جہان ہو، ہاتھ پیر سلامت ہیں، کوئی کام دھندا کرو، یوں بھیک مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ سچ کہوں تو مجھے واقعی شرم نہیں آتی تھی۔ ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ صبح کام سے نکلنے لگتی تو امی زمین سے ہاتھ اٹھا کر میرے سر اور چہرے پر مال دیتی اور کہتی میری بچی تجھ سے میں شرمندہ ہوں، تو کہاں اور یہ در در کی ٹھوکریں کہاں؟ تو کسی امیر گھر میں پیدا ہوئی ہوتی تو رانی ہوتی، مگر میں تجھے دے ہی کیا سکی۔ امی پیار سے میرے سر پر ہار پھیرتی تو میں ہاتھ پڑے پٹک دیتی اور کہتی امی میرا سر نہ کھایا کریں۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے اس قسم کی باتوں کی سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی۔ مجھے تو بس ہر وقت کھانے کے سپنے ہی آتے رہتے تھے۔ بھوک لگتی تو اللہ کی نعمتوں سے بھری ریڑھیوں کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا تھا، مگر جب آگے بڑھتی تو ریڑھیوں کے مالکوں کی نظروں میں اس قدر حباست نظر آتی کہ میں 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی اور ڈر سی جاتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور پورے 2 دنوں کے لیے میں سوتی رہوں اور کوئی مجھے جگائے نہ۔ آج میں مین بازار چھوڑ کر بستی کی طرف نکل آئی تھی، کیونکہ بازار میں تو آج بھی مجھے بھیک نہیں مل رہی تھی۔ چلتے چلتے تھک جاتی تو گرو کے خوف سے جسم میں پھر سے جان پڑ جاتی تھی، کیونکہ گرو اپنی زبان کا پکا تھا، جو وہ کہتا تھا وہ کر کے ضرور دکھاتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ آج ہر حال میں تم نے 2000 کما کر ہی لانے ہیں۔ میں اپنی سوچوں میں ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ایک گھر کی بیل بجائی تو ایک بچی نکلی اور مجھے 20 روپے تھما دیے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اگر یوں ہی ہر گھر سے مجھے 20 روپے ملتے رہے تو میں 2000 جمع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں نے اگلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک جوان سا لڑکا باہر نکلا۔ وہ بولا کیا ہے؟ میں اپنے انداز میں شروع ہو گئی اور بولی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں بہت مجبور ہوں۔ اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے، تجھے کامیاب کرے۔ وہ لڑکا میری طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر گیٹ کے سامنے سے ہٹ گیا اور بولا اندر آ جاؤ۔ وہ اتنا کہہ کر گھر میں آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا کہ آگے بڑھوں یا واپس پلٹ جاؤں، مگر پھر میں نے آگے بڑھنے کا ہی فیصلہ کیا، کیونکہ ہم جیسی عورتوں کو مرد کی بڑی پہچان ہوتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی عمروں سے ہی اس طرح کی ٹرین کر دی جاتی ہیں کہ دور کھڑے مرد کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کی خصلت کیسی ہے۔ اس لڑکے کا گھر بہت ہی ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ قدم رکھتے ہی میرے اعصاب پرسکون سطاری ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، مجھے غور سے دیکھ کر بول رہا تھا بھوکی ہو؟ میں نے سر اسپاس میں ہلا دیا تو وہ کچن سے ایک پلیٹ چاولوں کی بھر لایا تھا۔ یوں تو میری امی نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ کبھی بھی کسی کے گھر جا کر کچھ نہیں کھانا، پھر کسی اجنبی کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، مگر میں نے ان سب باتوں کو پس منظر کر دیا تھا۔
اور میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ضرور کھاؤں گی، اور چاولوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے چند لمحوں میں ہی وہ پلیٹ بالکل خالی کر دی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اور کھاؤ گی؟ میں نے ایک بار پھر سے سر ہلا دیا تو وہ میرے لیے اور چاول لے آیا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پھر میں بولی، اپنا صدقہ ہی دے دو۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنس دیا اور بولا، خدا کا خوف کرو، تم پر صدقہ نہیں لگے گا، ہٹی کٹی ہو، کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتی؟ میں نے نظریں چرا لی تو وہ بولا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک بڑا سا مکان اور 3 وقت کی روٹی چاہیے۔ تو وہ ہنس کر بولا، مجھ سے شادی کر لو، مکان تمہارے نام کر دوں گا۔ میں نے اس ہوبرو سے لڑکے کے چہرے کا بغور جائزہ لیا تھا، کہیں وہ میرا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا۔ مجھے اس لڑکے کی نظروں میں صداقت ہی صداقت نظر آئی تھی۔ میں تو خوشی سے اچھل پڑی اور فوراً مان گئی۔ میں بولی، میں تم سے شادی تو کر لوں گی، مگر میرا گرو بہت کراہت قسم کا انسان ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر آج میں 2000 روپے کما کر نہ لائی تو وہ میرا ہاتھ کاٹ دے گا۔ وہ بہت ظالم ہے، وہ یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ اس لڑکے نے اپنی جیب سے 3000 روپے نکال کر مجھے دیے اور بولا، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارے گرو سے میں خود ہی نمٹ لوں گا، یہ ابراہیم کا وعدہ ہے۔ میں پیسے تھام کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بولا، اپنا نام تو بتاؤ۔ میں بولی، میرا نام لائبہ ہے، مگر آج تک مجھے کسی نے بھی اس نام سے پکارا نہیں ہے، مجھے سب ہی لیبو لیبو کہتے ہیں۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں نے واپسی کی راہ لی تھی۔ میں ہاتھ میں پیسے پکڑے ایک ریڑھی سے جا کر اپنی من پسند چیزیں خرید کر کھا رہی تھی۔ آج کا دن میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت ترین دن تھا۔ میں نے سوچا، اگر ابراہیم سچ میں مجھ سے شادی کر لے تو میرا تو ہر دن عید کا ہوگا اور ہر رات شب بارات ہوگی۔ لوگ جھوٹ ہیں کہ پیسے سے خوشی خریدی نہیں جا سکتی۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ پیسے سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور خوشی تو اس خرید و فروخت کے سودے میں بہت ادنا سی شے ہے۔ میں نے ایک ہی دن میں 1000 روپے کی چیزیں لے کر کھا لی تھی۔ واپسی پر میں 2 سموسے امی کے لیے بھی لے گئی تھی۔ شام میں جب ہم سب گرو کو پیسے دے رہے تھے تو گرو غصے سے بولا، 2000 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں دوں گا۔ میں نے 1000 کے 2 کڑکتے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے، اور یہی مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ گرو ہنس کر بولا، کہاں سے لائی ہو لیبو آج یہ پیسے؟ آج تو تمہیں 10-20 روپے ملنے کے بجائے کسی صحیح نے 2000 کے نوٹ ہی تما دیے۔ بتا کمزاد، یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ گرو نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں غصے میں چیخ کر بولی، مجھے میرے منگیتر نے یہ پیسے دیے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بری طرح سے ہنس پڑا تھا۔ مغرب کے بعد ہم ساری فقیر برادری گرو کے سامنے حاضر ہو کر دن بھر کی کمائی اس کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اب بھی مجمع لگا ہوا تھا، سب کی ہنسی میں تمسخر تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ذلت کا احساس ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بھاگ کر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی تھی۔ میری امی بھی میرے پیچھے ہی آئی تھی۔ وہ بولی، کیا ضرورت تھی لیبو اتنی بڑی بڑی بات کرنے کی؟ کیوں تم نے سب کے سامنے اپنا مذاق بنایا ہے؟ اور مجھے ذرا یہ تو بتا، تجھے اتنے پیسے دیے کس نے ہیں؟ اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی ہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں نے کہا، امی کل تک کا وقت مجھے دے دیں، آپ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ میں اتنا کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں ساری رات دعائیں کرتی رہی کہ ہو خدا، کل ابراہیم آ کر مجھے یہاں سے لے جائے۔ صبح گرو سب کی جھونپڑی میں گھس گھس کر ایک ایک فرد کو کام پر بھیج رہا تھا۔ ہماری طرف آیا تو میں بولی، گرو آج مجھے اور میری امی کو کام پر مت بھیجو، آج تمہیں میرے دوست سے لاکھوں روپے ملنے والے ہیں۔ گرو ہنس کر بولا، لگتا ہے لیبو کسی نے کل تجھے خوب بیوقوف بنا دیا ہے، تب ہی تم یوں بہکی بہکی سی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ میں بولی، یہ تمہاری مرضی ہے کہ میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو۔ گرو بولا، ٹھیک ہے، آج تم دونوں ماں بیٹی چھٹی کر لو، لیکن اگر تم نے مجھے بیوقوف بنانے کی ذرا بھی کوشش کی تو تم خود اپنے اعمال کی ذمہ دار ہوگی۔ امی بس مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ صبح اب ڈھل کر دوپہر میں بدل چکی تھی۔ میں شدید خوفزدہ تھی کہ کیا پتہ ابراہیم مجھے واقعی میں دھوکہ دے رہا ہو۔
میں جانتی تھی گرو نے مجھے اور امی کو پوری برادری میں ذلیل کر دینا تھا۔ اب شام ڈھل چکی تھی۔ مغرب کے وقت پوری برادری گرو کے سامنے جمع ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے اور امی کو بھی وہیں پر بلا لیا تھا۔ وہ بولا، آج آپ سب کے سامنے ان دونوں ماں بیٹی کا جو میں تماشا لگاؤں گا نا، یہ دونوں تاحیات یاد رکھیں گی۔ میری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ تبھی ایک بہت بڑی سیاہ کار ہماری جھونپڑیوں کے پاس آ کر رکی تھی۔ گرو ڈر گیا تھا کہ شاید چھاپا پڑ گیا ہے۔ وہ گاڑی رکی تو اس میں سے ابراہیم نکل کر آیا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا، مجھے لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ وہ ہنس کر آگے بڑھ گیا تو گرو بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گرو بولا، کون ہو تم؟ ابراہیم نے اپنا تعارف کروایا اور پھر بولا، میں لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ساری برادری کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ گرو ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جھونپڑی میں لے گیا تو امی بولی، تیرا سودا طے کیا جا رہا ہے۔ پھر دونوں جب باہر آئے تو بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ گرو امی کے پاس آ کر بولا، میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر ابراہیم سے بولا کہ تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ امی بولی، میں نکاح کے بغیر اپنی بچی کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گی۔ گرو نے جلدی سے ساتھ والی مسجد کا مولوی بلا لیا اور میں ابراہیم کی بیوی بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ جب وہ مجھے دلہن بنا کر گھر لایا تو اس نے پہلی شرط یہ رکھی کہ تم کبھی رات کو میرے کمرے میں آنے کی غلطی نہ کرنا اور رات کے 12 بجنے سے پہلے شاپر میں گوشت ڈال کر میرے کمرے میں رکھ جانا۔ میں نے منہ بنا لی اور بولی، یہ کیسی شادی ہوئی؟ تو ابراہیم بولا، میں بڑا نفیس قسم کا انسان ہوں۔ میری اور تمہاری عادات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم کچھ عرصہ اس گھر میں رہو، اٹھو بیٹھو، کھاؤ پیو، اچھے اچھے لباس پہنو، تو تم میرے رنگ میں رنگ جاؤ گی، پھر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں ابراہیم کی باتیں تو نہ سمجھی، مگر جب ملازمہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئی تو میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ وہ کمرہ جنت کا ایک گوشہ معلوم ہوتا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹی تو سکون میرے دل و دماغ میں اتر گیا تھا۔ اتنا نرم گدا کہ لگتا تھا میں روئی پر لیٹی ہوئی ہوں۔ میں نے وہ ساری رات ٹی وی دیکھ کر گزاری تھی۔ صبح ابراہیم مجھے پارلر لے کر گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں فقیرنیوں والے حلیے سے باہر نکل آؤں۔ میں پارلر میں جب 12 گھنٹے بتا کر آئی تو خود کو پہچان ہی نہیں پائی۔ ایسا لگتا تھا کہ امی کی سب باتیں ہی سچی تھی۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ تم محل کی رانی لگتی ہو۔ یہ بات واقعی سچ تھی کہ میں محل کی رانی ہی لگ رہی تھی۔ پھر خوبصورت سا لباس پہن کر آئینے کے سامنے آئی تو مجھے لگا میری ہی نظر مجھے لگ جائے گی۔ کئی گھنٹوں بعد جب ابراہیم گھر لوٹا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ پھر میرے پاس آ کر بیٹھا اور بولا، لائبہ، میری بات کو دھیان سے سننا۔ میری امی اپنے بہو یعنی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ تم نے انہیں یہ علم نہیں ہونے دینا کہ تم فقیرنی ہو، بلکہ یہ کہنا کہ تم دور دراز کے کسی گاؤں میں مقیم تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا تو تم سے محبت کی شادی کر لی۔ لائبہ، اگر میری امی کو پتہ چل گیا کہ تم فقیرنی ہو تو وہ تمہیں طلاق دلوا کر میری دوسری شادی کروا دیں گی۔ میرا دماغ تو ابراہیم کی ایک ہی بات پہ اٹک گیا تھا، محبت کی شادی؟ کیا ابراہیم سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ احساس ہی میرے لیے کافی تھا۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ جی بھر کر سوتی، پیٹ بھر کر کھانا کھاتی، اچھا لباس پہن کر راج کرتی، تو اب دماغ کھلنے لگا تھا، اب دل محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے میرا روبرو شوہر بہت اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ عجیب سا ہی تھا۔ سارا دن اپنے موبائل میں سر دیے رکھتا، رات مجھے دوسرے کمرے میں سونے کو کہتا۔ میں ہر شب رات 12 بجے سے پہلے شاپر میں گوشت رکھنے جاتی تو ابراہیم مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن ابراہیم کی والدہ مجھ سے ملنے آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھی اور بار بار میرا چہرہ چومتی اور کہتی، میرے بیٹے نے تو ہیرا پسند کیا ہے۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ وہ ابراہیم کی شادی کے حوالے سے بڑی پریشان تھی، مگر وہ تو شادی کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اب میں نے اس کی دلہن دیکھ لی تو سکون سے مر سکوں گی۔
میری ساس شام ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھی ابراہیم کے منتظر تھی۔ مجھے ابراہیم سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ دل چاہتا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کو۔ وہ گھر لوٹے تو مجھے یوں صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ہنس دیے اور بولے، سب خیر ہے لائبہ؟ آج ٹی وی نہیں دیکھ رہی تم؟ میں بولی، ہر چیز سے دل بیزار ہو گیا ہے، آپ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے نا، میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ کی بار ان کا لہجہ بڑا کڑک تھا۔ میں بولی، آپ کی امی پوتے پوتی کی فرمائش کر کے گئی ہیں، لیکن میری آپ سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں آپ سے صرف وقت چاہتی ہوں، مجھے آپ کی باتیں سننا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ بولتے ہوئے کیسے لگتے ہیں، ہنستے ہوئے کیسے لگتے ہیں، میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ ابراہیم ایک دم سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور بولے، مجھے بہت زیادہ بولنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تم گوشت رکھ دینا یاد سے۔ ابراہیم کی باتیں سن کر میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ میں بڑی دیر تک روتی رہی تھی، پھر میں یہ فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی کہ میں خود ہی اپنے اور ابراہیم کے درمیان موجود فاصلے کو مٹا کر ہی رہوں گی۔ میں نے اس رات تو اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شاپر میں گوشت ڈال کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح سب کچھ نارمل تھا۔ ابراہیم ہمیشہ کی طرح اپنے ہی کاموں میں مصروف تھا۔ رات ہوئی تو میں نے گوشت ابراہیم کے کمرے میں نہیں رکھا تھا، میں خود اس کے کمرے میں تاریک جگہ پر پڑے صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ ڈل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے میرے وہاں موجود ہونے کا علم نہیں تھا۔ وہ کمرے میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور بار بار گھڑی پر بھی نظر ڈال لیتا تھا۔ جو ہی رات کے 12 بجے ابراہیم بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اسے دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی۔ ابراہیم نے سرخ رنگ کی ساڑی لگا رکھی تھی۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر میک اپ کر رہا تھا۔ میں بے تحاشا ڈر گئی تھی، اس لیے جلدی سے صوفے سے اٹھی تاکہ بھاگ سکوں۔ تب بھی ابراہیم کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ انتہائی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں ڈر کر بولی، مجھے نہیں معلوم، میں کیسے یہاں آ کر سو گئی۔ وہ ہنس کر بولا، میں جانتی ہوں لائبہ، تمہیں سب علم ہے، اب تو یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ تمہارا شوہر بھی تم جیسی ہی ہے۔ میرا نام لالا روح ہے، مجھے یہ نام بہت پسند تھا، اس لیے خود ہی رکھ لیا۔ والدین نے تو خالص مردانہ نام رکھا ہوا تھا میرا۔ میں شدت سی کھڑی ہوئی تھی، پھر بولی، تم کون ہو ابراہیم؟ وہ بولا، میں اس ملک کے معروف ترین بزنس مین کا بیٹا ہوں۔ پیدا تو میں لڑکا ہی ہوا تھا، مگر میں جوں جوں بڑا ہوتا گیا میرا رجحان صنف نازک کی طرف بڑھتا گیا۔ مجھے یہ لپسٹک، یہ چوڑیاں، یہ ساڑیاں بہت زیادہ پسند ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ اس پسند کو لوگ غلط نام دیں گے، حتیٰ کہ میرے والدین بھی مجھے سمجھ نہیں سکے۔ میں نے اپنے والدین کو بتا دیا تھا کہ میں اندر سے لڑکیوں کی طرح ہوں، مگر انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ جب شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شادی کر کے تو میں بدنام ہو جاتا۔ امی ابو کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو میں نے ایک سودے کی سوچی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جسے نہ شوہر میں دلچسپی ہو اور نہ ہی محبت میں۔ جس دن تم بھیک مانگنے میرے گھر آئی تھی، اس دن میری یہ تلاش مکمل ہو گئی تھی۔ تمہیں گھر چاہیے تھا اور کھانا چاہیے تھا، میں نے یہ گھر تمہارے نام کر دیا، کھانا پینا، اچھے کپڑے اور سکون سب کچھ دے دیا، تو تمہارے مطالبات بڑھنے لگے۔ تمہیں شوہر اور اس کی محبت چاہیے تھی، جو میں نہیں دے سکتا لائبہ۔ تم نہیں جانتی کہ میں دن رات وہ اذیت سے گزارتا ہوں۔ جسم مرد کا ہے مگر روح عورت کی ہے۔ میں ایک نامکمل انسان ہوں، میں دنیا والوں سے کٹ گیا ہوں، ہر روز خود سے جنگ لڑتا ہوں مگر ہار جاتا ہوں۔ میں ہر رات 12 بجے کے بعد عورت کا روپ دھار کر اپنے حسن پر مان کرتا ہوں اور گوشت کا صدقہ دیتا ہوں تاکہ میرے حسن کو کسی کی بھی نظر نہ لگے، مگر جب صبح ہوتی ہے تو خود سے گھن آنے لگتی ہے، دل چاہتا ہے کہ خود کو ختم کر لوں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں خود حیران تھی کہ ابراہیم کیسی باتیں کر رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں بھی کبھی کسی کو ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی۔ ہم سب تو 2 وقت کی روٹی کھانے کو ہی اپنی کل کائنات سمجھتے تھے، یہ سب بیماریاں بڑے پیٹ کی ہی ہوتی تھی۔
میں نے ابراہیم کو مشورہ دیا کہ وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔ تب مجھے اس نے بتایا کہ 2 سال سے اس کا علاج چل رہا ہے مگر کسی قسم کی کوئی بہتری ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ابراہیم سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کا ہر حال میں اس کا ساتھ دوں گی۔ اب میری اور ابراہیم کی بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ابراہیم مجھ سے ہر وقت کپڑوں اور میک اپ کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی بیماری میں شدت آنے لگی تھی۔ وہ دن کو بھی سجنا سنورنا چاہتا تھا۔ ایک دن ابراہیم بڑا پریشان تھا۔ وہ مجھ سے کہہ کر گیا کہ میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، مگر وہ پھر کبھی واپس لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے شوہر نے آخری دن تک برائی سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے خود کو گناہ کے سپرد نہیں کیا تھا، لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب ابراہیم میں لڑکی بننے کی خواہش سر اٹھا رہی تھی تب اس کے والدین اس پر ذرا سی توجہ دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے، کیونکہ اگر بیماری کو شروع میں ہی پکڑ لیا جائے تو وہ اتنی خطرناک نہیں رہتی۔ ابراہیم نے وہ گھر ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی چیزیں میرے نام کر دی تھی۔ میں اپنی امی کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ مجھے آج بھی اپنے مرحوم شوہر سے بے انتہا محبت تھی اور میں ہر لمحہ اس کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں۔